الحمد لله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ والمصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آیات اور احادیث سے قبل وہ تمام لوگ جو اس آواز کی سماعت کر رہے ہیں اور جو یہاں موجود ہیں ان سب سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنی زندگی کے قیمتی اوقات میں سے یہ 50 سے 60 منٹ تمام تر تعصبات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو دعوت قرآن و سنت کی دعوت ہے اس دعوت کو محض اللہ رب العالمین کی خاطر سن لی، شاید آپ کی زندگی کا یہ 1 گھنٹہ آپ کو صحیح طور پر دین حق سے
اللہ رب العالمین کی ہدایت سے روشناس کرنا۔ سب سے پہلے تمام کلمہ گو وہ افراد جو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، ان سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ در حقیقت کس اسلام کے متمنی ہیں؟ عصر حاضر کا یہ مغلوب اسلام یا بعثت رسالت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غالب اسلام؟ عصر حاضر کا بظاہر آزاد مگر غلام اسلام یا نبی علیہ السلام کا آزاد اور حاکم اسلام؟ عصر حاضر کا ڈرتا ہوا سہما ہوا بزدل اسلام یا فاروق اعظم کے دور میں بہادر طاقتور اور دھاڑتا ہوا دین اسلام؟ عصر حاضر کا ظلم سہتا ہوا اسلام یا صدیق اکبر کی خلافت کا عادل اسلام؟ عصر حاضر کا بدعات سے دوچار اسلام یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھرا ہوا اسلام؟ عصر حاضر کا گمراہیوں کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا اسلام یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نور ہدایت سے منور اسلام؟ عصر حاضر کا اغیار کے قوانین کی بالادستی کرنے والا اسلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ رب العالمین کے قوانین کی بالادستی کرتا ہوا اسلام؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ تمام لوگ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں، ان سب کی یہ دلی خواہش ہوگی کہ انہیں حاکم، غالب، عادل، سنتوں سے بھرا ہوا، طاقتور، بہادر، با اقتدار، دنیا میں اللہ کے قوانین کو رائج کرنے والا اسلام ہے۔ تو آئیے ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام کیا تھا، ہمارے دین اسلام کو کیا بنا دیا گیا ہے، ہم کس دین اسلام کے پیروکار ہونے چاہیے، ہمیں کس اسلام کے نام پر اتباع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکم ہجری سے لے کر 11ویں ہجری تک جس دین اسلام کو پیش کرتے رہے، اللہ کی قسم در حقیقت اسی چیز کا نام دین اسلام۔ آپ کی رحلت کے بعد جو کچھ بتایا جائے، جو کچھ سنایا جائے، جو کچھ دکھایا جائے، اسے کوئی بھی نام دیا جا سکتا ہے، اسے اسلام کا قانون نہیں سمجھا جا سکتا۔
اور اس بات کی مہر قرآن مجید میں مالک کائنات خالق کل اللہ رب العالمین نے خود فرمایا۔ سورۃ المائدہ کی 30 آیہ مبارکہ صحیح بخاری میں ہے، 9 ذو الحج 10ویں ہجری، عرفہ کا مقام، جمعے کا دن، اور نزول ہوتا ہے تمام ملائک کے سردار جبریل امین علیہ السلام کا، امام المتقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر، اور دنیا کی بہترین زبان اقدس سے یہ بہترین الفاظ ارشاد ہوتے ہیں: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایمان والے، آج کا دن وہ دن ہے کہ کفار تمہارے دین کے معاملے میں مایوس ہو چکے ہیں، دل برداشتہ ہو چکے ہیں کہ اب وہ تمہیں تمہارے دین سے بدل نہیں سکتے، تب تک نہیں بدل سکتے جب تک تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے گئے دین پر استقامت سے ڈٹے رہو۔ تمہارا کام یہ ہے تمہیں ان سے خوف زدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ذات جس سے ڈر مومنین کے دل میں ہونا چاہیے وہ ذات میں ہوں، اللہ رب العالمین ہے۔ دیکھو آج کا دن یہ دن ہے کہ میں تمہارے لیے تمہارے اس دین اسلام کی تکمیل فرماتا ہوں۔ یہ قانون مکمل ہوتا ہے، یہ اسلام کامل ہوتا ہے، اس میں نہ ترمیم ہو سکتی ہے نہ ہی کسی قسم کی آمیزش ہو سکتی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، دین جس کو میں نے پسند کیا ہے اس دین کا نام صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ مذہب کے طور پر، مسلک کے طور پر، مکتبہ فکر کے طور پر، فقہ کے طور پر کچھ بھی پیش کیا جائے وہ دین اسلام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین کا پسند کردہ دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ آج جس اسلام کی ہم بے کنی کر رہے ہیں، ذرا ہم سوچیں کہ اسلام کے اس پودے کو تن آور درخت بنانے کے لیے کیسے قربانیاں دی ہمارے اسلاف نے، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کعبۃ اللہ میں ہوتے آپ کو نماز پڑھنا دشوار کر دی جاتی، بازار میں جاتے کفار چادر لے کر آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے تھے، غار ہرا میں جاتے آپ اس کے بعد زملونی زملونی کی صدائیں لگاتے۔ جس شہر سے آپ کو شدید محبت تھی اس شہر میں آپ کے سر پر 100 اونٹوں کا انعام مقرر کر دیا گیا۔ جس شہر میں آپ اپنے آپ کو بسانا چاہتے تھے اس شہر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا گیا کہ ایک ایسی آبائی وادی کی طرف چلے جائیں جہاں کھانے کے لیے رزق بھی موجود نہیں۔ ہم یاد کریں مدینہ کے شروع کے ابتدائی قصبہ کرسی کے ایام کو، ہم یاد کریں کہ جب پینے کے لیے مسلمین کے پاس پانی کا کنواں بھی نہیں تھا، ہم یاد کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ مجنون کے القاب سے نوازا جاتا تھا،
ہم یاد کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، آپ کو جادوگر اور شاعر کہا جاتا تھا۔ ہم یاد کریں ابو ذر غفاری کا قبول اسلام، اس اسلام کی قبولیت میں ان پر ڈھاتا ہوا وہ ظلم۔ ہم یاد کریں بلال حبشی کا قبول اسلام اور ان پر ہوتا ہوا ظلم و ستم۔ ہم یاد کریں معرکہ بدر، ہم یاد کریں جنگ احد، ہم یاد کریں غزوہ خندق، ہم یاد کریں حدیبیہ کی ظالمانہ شرائط، پھر ہم یاد کریں امام المتقین سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صادق المصدوق صادق و امین معلم قرآن مجسم فرقان منبع رشد و ہدا پیکر صبر و رضا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ۔ قرآن نے آپ کے آخری ایام کو پیش کیا اس انداز میں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اے نبی، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جوک در جوک آپ کے دین میں شامل ہو رہے ہیں۔ ایمان والو، وہ وقت یاد کرو جب آپ اللہ کی خاطر طائف میں جا کر دین اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو آپ کو پتھر کھانے پڑے۔ آج یہ اسلام ہرا بھرا تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ یاد کرو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ رہے ہیں، کوئی ایک شخص آپ کی تصدیق کرنے کو تیار نہیں سوائے صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آج جس اسلام کی تم بے کنی کر رہے ہو، اس اسلام کو اس بلندی کے مقام پر پہنچانے کے لیے خون بہایا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یتیم ہوئے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بیوہ ہوئی ہیں صابحات رضوان اللہ علیہم اجمعین، بچے قربان ہوئے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ہمیں کون سا اسلام درکار ہے؟ دین حق، دین اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے آگے لے کر چلے، جس دین پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اسلام اور فرقہ واریت کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ مدغم ہو کر چل نہیں سکتے۔ یہ دن اور رات کی طرح ایک دوسرے سے متضاد ہے۔ اگر سورج نکلا ہے تو رات کی تاریکی نہیں ہو سکتی، سورج غروب ہے تو رات کی تاریکی میں دن کی روشنی نہیں ہو سکتی۔ اسلام ہوگا تو فرقہ واریت نہیں ہو سکتی، فرقہ واریت ہوگی تو دین اسلام ہے۔ ہم کس اسلام کے طلبگار ہیں؟ فیصلہ ہمیں اپنے آپ سے، اپنے دل سے پوچھ کر کرنا ہے۔ دین اسلام اللہ رب العالمین کی اطاعت سکھاتا ہے، فرقہ واریت اللہ رب العالمین کی بغاوت سکھاتا ہے۔ دین اسلام امن و سلام کی سکھاتا ہے، فرقہ واریت تعصب دہشت گردی سکھاتی ہے۔ دین اسلام توحید کی طرف پکارتا ہے، فرقہ واریت شرک کی طرف پکارتی ہے۔ دین اسلام ایمان کو تکمیل تک پہنچاتا ہے، فرقہ واریت انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ دین اسلام رحمان کا راستہ بتاتا ہے، فرقہ واریت شیطان کے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ دین اسلام سنتوں کو روشناس کراتا ہے،
فرقہ واریت بدعات کو رائج کرتی ہے۔ دین اسلام دنیا پر عدل اور انصاف قائم کرتا ہے، فرقہ واریت دنیا میں ظلم اور جبر کو قائم کرتا ہے۔ دین اسلام انسان کو انسان بنانے کا سبق سکھاتا ہے، فرقہ واریت انسان کو حیوان بنانے کی طرف لے جاتی ہے۔ دین اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بتاتا ہے، فرقہ واریت امتیوں کی طرف اور شخصیت پرستی کی طرف انسان کو موڑ دیتی ہے۔ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر ہم پوچھیں، ہمیں دین اسلام درکار ہے یا فرقہ واریت کا ناسور درکار؟ یقیناً دین اسلام درکار ہے، تو دین اسلام ہے کیا، ہم اسے جاننے کی کوشش کریں۔ دین اسلام وہی ہے کہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور تا حیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر موجود رہے۔ قرآن مجید دین اسلام کی دعوت یوں دیتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ دعوت حق کیا ہے؟ اور سنو قرآن مجید کی آیت مبارکہ، دعوت حق سچی دعوت یہ ہے، اس شخص سے اچھی دعوت کس کی ہو سکتی ہے؟ اس شخص سے بہترین پکار کس کی پکار ہو سکتی ہے؟ جو کہ اللہ رب العالمین کی طرف بلاتا ہو، جو توحید سکھاتا ہو، جو للہیت کی بات کرتا ہو، جو حاکمیت اللہ رب العالمین کی مانتا ہو، جو قوانین اللہ رب العالمین کے نافذ کرنا چاہتا ہو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ دین اسلام اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ہم دیکھ لیں کہ کون ہیں جو لوگوں کو تمام شیطانی راستوں سے دور کر کے اللہ رب العالمین کی ہستی کو روشناس کراتا ہے۔ کون ہیں جو لوگوں کو اللہ کی کتاب کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں؟ کون ہیں جو شخصیت صرف امام المتقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں؟ یہ تلاش کرنا آپ کا کام، کچھ ذمہ داری ہماری بھی تو ہونی چاہیے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ جن کی پکاریں اللہ کی طرف ہوتی ہیں وہ بہترین پکار ہے، جن کی پکاریں امتیوں کی طرف ہوتی ہیں وہ بدترین پکار ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کو ایک طرف رکھ کر اللہ کے رسول کے امتیوں کی طرف بلاتے ہیں، ان کی شخصیت پرستی کی طرف لاتے ہیں، ان کی تقلید سکھاتے ہیں، امام اعظم قرار دیتے ہیں، تو ہم اندازہ کر لیں کہ ان کی پکار کون سی پکار ہے۔ قرآن کہتا ہے بہترین پکار اللہ کی پکار ہے، اور جس کی پکار اللہ کی طرف لے جانے والی نہ ہو تو یہ بات دین کے روشن کی طرح روشن ہے کہ اس کی پکار بدترین پکار ہے بہترین پکار کے مقابل۔ ہم دیکھیں کہ وہ پکار دینے والے کیسے لوگ ہوں گے، وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ جو پکارتے ہوں گے اللہ رب العالمین کی طرف، ان کے اعمال بھی نیک ہوں گے۔ نیک عمل کون سا نیک عمل؟ وہ نیک عمل کہ جس کا 100% ثبوت قرآن مجید سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مل رہا۔ یہ نیک عمل نہیں کہ 12 ماہ میں سے کسی ماہ کو مختص کر کے خوب عبادت کر لی جائے۔ یہ نیک عمل نہیں کہ 12 ماہ میں سے کسی ماہ کو مختص کر کے خوب رونا دھونا بتا لیا جائے۔ نیک عمل وہ نیک عمل
کہ جس کا ثبوت ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگرچہ وہ تھوڑا ہو، اگرچہ وہ قلیل ہو، جن کے نیک اعمال ان کی مماثلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہو، در حقیقت یہی لوگ ہیں کہ جن کے عمل اعمال صالحہ قرار دیے جائیں گے، جن کے عمل بزرگان کے بتائے گئے ہو، فتووں کی مرہون منتوں، مفتیان کی اجتہاد کی طرف لائے گئے ہو، امتیوں کے قیاس شامل کر کے وجود میں لائے گئے ہو، وہ پورے دن کی نمازوں کی صورت میں ہو، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نہ ہو، اللہ رب العالمین کے نزدیک مردود ہیں، ناقابل قبول ہیں، کیونکہ رب نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام تو صرف یہ ہے کہ جو نبی نے بتایا وہ اسلام ہے، جو نبی نے نہیں کیا وہ اسلام نہیں ہو سکتا، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا متلاشی ہے وہ دن و رات عمل کرتا رہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ رب العالمین اس سے وہ دین وہ عمل قبول نہیں کرنے والا۔ پکار جس کی اللہ کی طرف، عمل جس کے امام الانبیاء کے مثل وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور دعویٰ جس کا ہو کہ وہ مسلمین میں سے ہے، جس کی دعوت، جس کی پکار، جس کا نام، جس کی اجتماعیت مسلمین کے نام سے موسوم ہو، بالکل ویسے ہی جیسے موسوم کیا اپنے آپ کو اسلام کی صورت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے موسوم کیا اپنے آپ کو مسلم نام سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ فرقہ واریت کا وجود پیدا ہی تب ہوتا ہے کہ جب کلمہ وہ اپنے اصل سے ہٹ جاتے ہیں، جب تک وہ اپنے اصل پہ قائم رہتے ہیں وہ کبھی بھی اختلاف اور افتراق کا شکار نہیں ہو سکتے۔ اصل کیا ہے؟ اصل صرف اللہ رب العالمین کا دین، اللہ کی کتاب قرآن مجید، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم دیکھ لیں یکم ہجری سے لے کر 11ویں ہجری تک اپنے آپ کو موسوم کرایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نام سے؟ مسلم نام سے۔ 11ویں ہجری کے بعد 13ویں ہجری تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بنے رہے؟ بتائیے، مسلم بنے رہے۔ 13ویں ہجری سے 23 ہجری تک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا موجود رہے؟ مسلم موجود رہے۔ 23 سے 35 ہجری تک عثمان ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو مسلم کہلاتے رہے۔ 35 ہجری سے 39 ہجری تک علی بن ابی طالب، علی مرتضی، علی حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو مسلم کہلاتے رہے۔ اگلے 6 ماہ تک حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول اپنے آپ کو مسلم کہلاتے رہے۔ اگلے 20 سال تک معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو مسلم سمجھتے تھے، مسلم کہلاتے تھے، مسلم نام کی دعوت دیتے تھے۔ اب لگا لے ہم اپنے آگے کتنے اچھے نام، بڑے خوشنما نام، بڑے دین اسلام کے مطابق نام، یہ سمجھ کے کہ ہم تو صفاتی نام اپنے ساتھ لگا رہے ہیں۔ کیا صفاتی نام کی ضرورت پڑی کبھی نبی علیہ السلام کو؟ کیا آپ حدیث پر عمل نہیں کرتے تھے؟ کیا آپ صالح نہیں تھے؟ کیا آپ تقوی شعار نہیں تھے؟ کیا آپ مومن نہیں تھے؟ کیا آپ نے اللہ رب العالمین کے لیے سجود نہیں کیے تھے؟
کیا آپ عابد نہیں تھے؟ یقیناً تھے، لیکن آپ اپنے آپ کو صرف مسلم سمجھتے ہو۔ جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم ہیں تو مسلم، لیکن مسلم نیک ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ مسلم مومن بھی ہوتا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ مسلم عابد بھی ہوتا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ مسلم سجدہ کرنے والا ساجد بھی ہوتا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ ہمیں اعتراض مسلم نام کے آگے لگی ہوئی صفات سے نہیں۔ یقیناً جو مسلم ہوگا وہ ساجد ہوگا، وہ عابد ہوگا، وہ راکع ہوگا، وہ مومن ہوگا، وہ متقی ہوگا، وہ صالح ہوگا۔ لیکن جب ان ناموں سے اپنا الگ مسلک بنا کر، مکتبہ فکر بنا کر، اپنی الگ فکر گڑھ کر اپنے آپ کو اسلام سے موسوم کرانا شروع کیا جائے تو یہ نام کبھی بھی نہ اللہ کو برداشت ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت ہے۔ آج کوئی جماعت المہاجرین بنا لے، قبول کریں گے آپ؟ کوئی جماعت الساجدین بنا لے، کیا قبول ہوگی وہ اجتماعیت؟ کوئی اپنے آپ کو جماعت المومنین کہنا شروع کر دے تو کیا اس کا یہ نصب قرآن مجید سے ثابت ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن مجید ثابت کرتا ہے صرف ایک بات، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ ہیں ہم مسلمین میں سے، ہم ساجد ہیں لیکن مسلمین میں سے ہو کر، ہم عابد ہیں مسلمین میں سے ہو کر، ہمارا اسلام صرف قرآن و حدیث تک محیط ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ ایک موقع پر کسی انصاری اور کسی مہاجر کی تذکرہ ہوئی، تنازع ہو گیا۔ مہاجر نے آواز لگائی، یا المہاجرین، اے مہاجرین آ جاؤ، لڑائی ہے، تنازع ہے، حمیت کی پکار۔ انصاری نے آواز لگائی، یا الانصار، اے انصار آ جاؤ۔ کیسے نام ہے یہ؟ مہاجرین اور انصار کیسے نام ہیں؟ مہاجرین اور انصار وہ نام ہیں جو کہ اللہ کے رکھے ہوئے القاب ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان انصار اور مہاجرین سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا، یہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ ان انصار اور مہاجرین کے القاب رکھنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ جب یہ پکار افتراق کے لیے پکاری گئی، جب یہ نام مسلمین کی اجتماعیت میں انتشار کے لیے پکارے گئے، جب ان ناموں سے فرقہ بندی، گروہ بندی کا خطرہ موجود ہوا تو غصے میں آ گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ باہر نکلے اور آپ کے کیا الفاظ تھے، اتنے بھاری الفاظ، ما بال الجاہلیہ، یہ کون ہے جو جاہلیت کی پکار پکارتا؟ جاہلیت کفر و شرک کا وہ زمانہ جو قبل از اسلام کا زمانہ تھا۔ کون ہے جو جاہلیت کی پکار پکار رہا ہے؟ ان ناموں کو افتراق کے لیے پکار رہا ہے۔ دعوها فإنها خبیثہ، ان ناموں کو چھوڑ دو، ان ناموں سے الگ ہو جاؤ، ان پکار سے ہٹ جاؤ، ایسی پکار نہ پکارو، یہ پکار خبیث ہے، ناپاک ہے، مردود ہے، اللہ رب العالمین کو ناقابل قبول ہے۔ مسلم اہل قرآن بھی ہوگا، مسلم اہل ذکر بھی ہوگا، مسلم اہل سنت بھی ہوگا، مسلم اہل حدیث بھی ہوگا، مسلم ان تمام صفات کے ساتھ ہوگا، لیکن مسلم ان ناموں پر کبھی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی الگ مسجد کھڑی نہیں کرے گا، ان ناموں پر کبھی الگ اپنا گروہ نہیں بنائے گا،
ان ناموں پر اللہ کے نبی کی اجتماعیت میں اختلاف پیدا نہیں کرے گا۔ جو لوگ امت کے اختلاف کو رحمت سمجھتے ہیں، امت کا اختلاف رحمت ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی نے صحیح کہا ہے، عربی کا ایک مقولہ ہے، فَلْيَبْكِ عَلَى الْإِسْلَامِ مَنْ كَانَ بَاكِيًا۔ کوئی رونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسلام کی حالت ظاہر کرے۔ کسی کا رونے کا دل ہے تو اسلام کی حالت دیکھ کر روئے۔ یہ حاکم اسلام، یہ بانٹا ہوا اسلام، یہ غنی اسلام، یہ عادل اسلام، یہ وہ اسلام تھا جو یہود کے فیصلے کرتا تھا۔ آج کا اسلام یہود سے اپنے فیصلے کرواتا۔ یہ وہ اسلام تھا جو لوگوں کو اونٹ اور بکریاں بانٹتا پھرتا تھا۔ آج یہ اسلام ورلڈ بینک کے پاس جا کے قرضے مانگتا پھرتا ہے۔ فَلْيَبْكِ عَلَى الْإِسْلَامِ مَنْ كَانَ بَاكِيًا۔ رونا ہے تو اسلام کی حالت پر رو، اس اختلاف پر رحمت سمجھتے ہو۔ وہ اسلام کہ جس نے عرب کی زمین کو ہلا کر رکھ دیا تھا، آج اس اسلام کی ہر خطے پر اس کو ہلا کے رکھ دیا گیا۔ وہ اسلام کہ جس نے کیسر اور کسرا فتح کیے تھے، وہ اسلام اپنی مملکتوں میں آج غلامی کی زندگی گزارتا۔ وہ اسلام کہ جس نے علی مرتضیٰ کے ہاتھ پر خیبر فتح کیا تھا، وہاں کے موجود یہودیوں کو ٹیکس لینے پر مجبور کیا تھا، جزیہ دے کر اس زمین پر وہ رہا کرتے تھے۔ اس اسلام پر حکمرانی ہے، اس پورے عالم پر حکمرانی ہے ان یہود کی جو جزیہ دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر رہے ہیں۔ وہ اسلام کہ جس نے کیسر اور کسرا فتح کیا تھا، اس کا نام و نشان ملا دیا تھا، وہ اسلام آج کسی چیز کو فتح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اسلام کہ جس نے فاروق اعظم جیسا قائد پیدا کیا تھا، وہ اسلام کہ جب فاروق اعظم بیت المقدس کی کنجیاں حاصل کرنے کے لیے مدینہ سے اپنی اونٹنی پر سفر کر کے جاتے ہیں، یروشلم پہنچ کر بیت المقدس کی کنجیاں اپنے ہاتھوں سے خلیفۃ الثانی خلیفۃ المسلمین عمر فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصول کرتے ہیں۔ فَلْيَبْكِ عَلَى الْإِسْلَامِ مَنْ كَانَ بَاكِيًا۔ جو رونا چاہتا ہے وہ اسلام کی حالت ذات پر روئے، جس بیت المقدس کو فاروق اعظم نے فتح کیا تھا، آج وہ بیت المقدس نماز ادا کرنے سے محروم ہے۔ آج اس بیت المقدس کے ارد گرد اسلام کے سب سے بڑے دشمن موجود ہیں۔ آج اس بیت المقدس کے ارد گرد کلمہ پڑھنے والے شدید ظلم اور ستم کا شکار ہیں۔ وہ بیت المقدس جسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا، آج اس بیت المقدس کے ارد گرد عورت اور بچے دہائیاں دے رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی مدد آسمان سے۔ فَلْيَبْكِ عَلَى الْإِسْلَامِ مَنْ كَانَ بَاكِيًا۔ رونا ہے تو اسلام کی حالت پر روئیں۔ یہ ہماری سنہری روشن تاریخ ہے، اسلام کی تاریخ ہے، صحیح تاریخ۔ یہ اختلاف جس کو رحمت بنا کر پیش کیا ہے، کون سی رحمت، کس جگہ کی رحمت؟ 100 سال سے اوپر ہونے کو ہیں، کم از کم اس سے قبل 1 صدی قبل جیسا تیسا خلافت تھی، لیکن اسلام کے نام پر موجود تھی۔ اگرچہ وہ حق پر نہیں تھی، لیکن 100 سال ہونے کو آئے ہیں، کوئی ایک مملکت ایسی نہیں جہاں یہ بات موجود ہو کہ اللہ کے قوانین کی بالادستی۔ ہم سنتے ہیں کہ قانون کی بالادستی ضروری ہے،
آئین کو قائم کیا جائے گا، جمہوریت کے خلاف کسی کو جانے نہیں دیں گے۔ کون سے قوانین؟ اغیار کے بنائے ہوئے قوانین، لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین۔ اللہ کا دین، اللہ کا اسلام کتنا محروم ہے، کتنا لاچار ہے، کتنا یتیم ہے کہ جو چاہے اس میں جیسا چاہے قانون بنا دے، اسلام کی شک قرار دے دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آپ کی اس ملک میں قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ ہوتی ہے، سینیٹرشپ ہوتی ہے، قرارداد پیش ہوتی ہے، ووٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی قانون طرز عمل میں لایا ہے۔ اسلام کہ جس کا قانون دان اللہ رب العالمین، اس میں کوئی بھی شخص 12 سال کا کورس کر کے مفتی قرار دیا جائے اور پھر اس کے ہاتھ میں سارا اختیار، جسے چاہے حلال کرے، جسے چاہے حرام کرے، جسے چاہے جائز کرے، جسے چاہے ناجائز کرے، جسے چاہے مکروہ بنا دے، جسے چاہے مستحب کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ مفتی صاحب ہیں۔ ہم سڑک پہ ہوتے ہیں، سڑک پہ جاتے ہیں۔ یہ دنیاوی مثال دینے کا مقصد ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ قانون سازی ہمارے اس ملک میں جہاں قانون ہے نہیں، وہاں پہ بھی قانون کی کتنی سختی ہے۔ جب ہم سڑک پہ جاتے ہیں اپنی سواری پر، ٹریفک لائٹس موجود ہیں، سگنلز، اس پہ ریڈ لائٹ جلتی ہے، سرخ بتی۔ قانون کیا کہتا ہے؟ شاید تمام دنیا کا یہی کام۔ قانون کہتا ہے کہ سرخ بتی پر گاڑی روک دینی۔ کوئی شخص دانشمند، آسان زبان میں کوئی مفتی صاحب، اپنے اشتہار اور قیاس کو ذہن میں لاتے ہوئے سرخ بتی کی موجودگی میں اپنی گاڑی کو لے کر کراس کر جائیں۔ اگر کہیں سخت قانون ہوگا، اسلام آباد جیسا کوئی شہر ہو، کیونکہ کراچی میں تو ممکن نہیں کہ اسے جا کر ٹریفک پولیس پکڑے، تو اگر اسلام آباد میں یہ قانون توڑ دیا جائے تو ٹریفک پولیس جائے گی، انہیں پکڑے گی، اور وہ یہ کہے میرا ذہن یہ کہتا ہے، کیا میرا قیاس یہ کہتا ہے، میری رائے یہ ہے کہ سرخ بتی کیونکہ خطرے کے نشان پر جلائی جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ بتی جلے تو ہمیں وہاں سے دوڑ کر چلے جانا چاہیے۔ ہوگی قابل قبول یہ بات؟ ٹریفک پولیس سیلوٹ کر کے انہیں جانے دے گا؟ وہ لائسنس لے گا، چالان کرے گا، جرمانہ لگائے گا۔ کس قانون کے تحت؟ زمینی خداؤں کے قانون کے تحت، اللہ کی مخلوق کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت۔ ایک قانون کے توڑنے پر اس پر جرمانہ عائد ہے۔ اللہ کا قانون کچھ کہے، اللہ کا قانون چلاتا رہے، کوا حرام ہے، حرام ہے، اور زمینی مفتیان کہتے رہیں کہ ہم کہتے ہیں حلال ہے تو حلال ہے۔ زمینی لوگ اپنے اشتہاد اور قیاس کے مطابق گندم کی بنائی ہوئی شراب کو حلال کر دیں، اللہ کا قانون، اللہ کی کتاب پکارتی رہے کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ زمینی مفتیان اشتہاد، قیاس، فتوے لگا کر طلاق شدہ عورت کو حلالہ کروانے پر مجبور کر دیں، اللہ کے رسول کے فرمان پکارتے رہیں یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ زمینی علماء کہے جانے والے لوگ ایک وقتی مقرر کردہ نکاح کو قائم کر لیں، اللہ کی کتاب، اللہ کا رسول فرماتا رہے یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، لیکن وہ چیز حرام نہیں سمجھی جاتی۔ فَلْيَبْكِي عَلَى الْإِسْلَامِ مَنْ كَانَ، درست ہے، رونا ہے تو اسلام کی حالت پر رو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ۔
پیروی تو تمہیں اس چیز کی کرنی ہے جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نام ہے۔ تم اولیاء کی پیروی کرتے ہو، مفتیان کی پیروی کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، یہ شریعت سادی اللہ رب العالمین کی توحید کا حق ہے، یہ فرقہ واریت کفر و شرک ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترمذی میں حسن سند کے ساتھ، جب عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے وقت حاضر ہوئے آپ کے پاس اور آپ سورہ توبہ کی آیت تلاوت کر رہے ہیں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہود اور نصارہ نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا ہے۔ عدی سن کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ہے عبادت تو یہود و نصارہ اللہ کی کرتے ہیں، تو یہ آیہ مبارکہ کیا کہتی ہے؟ آج کے وقت میں بھی کلمہ پڑھنے والے عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی کرتے ہیں۔ لیکن عبادت صرف سجود اور رکوع کا نام نہیں، یہ بات سکھلائی اس شخصیت نے کہ جس کی زبان کہتی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو اپنی چاہت سے اپنی پسند سے نہیں کہتے، جو کہتے ہیں ان پر وحی کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا عدی مجھے بتاؤ، اگر ان کے علماء ان کے لیے کسی چیز کو حلال کرتے ہیں تو کیا وہ حلال مانتے ہیں؟ قال نعم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسا ہی ہے۔ عدی بتاؤ، اگر ان کے علماء کسی چیز کو حرام کرتے ہیں تو وہ حرام مانتے ہیں؟ کہا بالکل ایسا ہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ذالک عبادتہم، یہی تو ان کی عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ بلا دلیل فتوے کو لینا، اس پر عمل کرنا، مفتی کا قصور تو ہے، برابر کے قصور ہیں ہم امتی عامی لوگ جو آنکھ بند کر کے اس کی پیروی شروع کرتے ہیں۔ کیا کاروبار میں کبھی آنکھ بند کر کے ہم کسی شخص کی صرف رائے پر بھی عمل کرتے ہیں؟ جب بازار میں اپنے لیے کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، صرف دکاندار کے سمجھانے پر ہم سمجھ جاتے ہیں؟ پاؤں کا جوتا لینا ہو تو سارے بازار پھرتے ہیں، ہم تمام سوالات ہوتے ہیں ہمارے، اس کے ریٹیل پرائس کیا ہیں، اس کے ہول سیل پرائس کیا ہیں، اس کی مینوفیکچرنگ کہاں ہو رہی ہے، یہ لیدر کا ہے، ریگزین ہے، امپورٹڈ ہے، لوکل ہے، کہاں سے آ رہا ہے، ساری باتیں پوچھتے ہیں۔ پاؤں کا ایک جوتا خریدنا ہے۔ اسلام ہمارے لیے کتنا اہم ہے کہ ہمیں ایک بات کسی بھی شخص نے آ کر بتلا دی، ہم اس پر عمل کریں۔ فَلْيَبْكِ عَلَى الْإِسْلَامِ مَنْ كَانَ، تو رونا تو پھر اسلام کی حالت پر چاہیے ہے۔ جس اختلاف کو رحمت بنا کر ہمارے سامنے رکھا گیا، وہ اختلاف کبھی رحمت نہیں ہو سکتا کہ جس نے ہماری عبادت نماز کو ایک رہنے نہیں دیا، جس نے ہماری عبادت روزوں میں ترمیم کروا دی، جس نے ہماری عبادت زکوٰۃ کے اصول تبدیل کر دیے، جس نے ہماری عبادت حج کے ارکان میں تبدیلی کر ڈالی۔ کیا ایسا اختلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی برداشت کر سکتے ہیں؟ اور مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ تمام لوگ حق پر ہیں۔ بھائی کوئی کسی کو نہ کافر کہے نہ مشرک کہے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھو، ایک دوسروں کو فنڈ دو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھائی چارہ قائم کرو، سب کے سب جنتی، کچھ اور موجود نہیں۔ ان دانشمند لوگوں سے میں پوچھنا ہوں جو مسالک
جو فقہ کبھی خود اپنے آپ میں ایک مسئلے پر متفق نہیں ہو سکے، ان سب کو آج کے چند لوگ ایک گردانا شروع کر دیں، جو ایک دوسرے کو حق پر نہیں سمجھتے، یہ چند افراد ان سب کو حق پر لانے کے لیے تیار۔ سب ہی حق پر ہیں تو کیوں ہے ایک محلے میں 4 مساجد؟ تمام مساجد ختم کر کے ایک جگہ نماز ادا کی جائے۔ سب ہی حق پر ہیں، ایک محلے کی 2 مسجدوں میں 2 وقت پر صلاۃ العصر کی اذان کیوں ہوتی ہے؟ سب ہی حق پر ہیں، ایک محلے کے امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کر کے رکوع میں جاتے ہیں، اسی محلے کے چند فٹ پر موجود دوسری مسجد کے امام صاحب رکوع میں جاتے رفع الیدین نہیں کرتے۔ سب حق پر ہیں۔ ایک محلے کے امام ولا ضالین کہہ کر زور سے آمین پکارتا ہے، دوسرا امام سکوت اختیار کرتا ہے۔ ایک محلے کے مقتدی امام کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، دوسری مسجد کے امام کے مقتدی سورہ فاتحہ سرے سے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ایک محلے کے امام اور اس کے مقتدی اپنے ہاتھ سینوں پر باندھ رہے ہیں، دوسرے محلے کے مقتدی زیر ناف ہاتھ باندھ رہے ہیں۔ ایک محلے کے مقتدی کی اہلیہ نماز میں فرق کر رہی ہے، سمٹ کر پڑھ رہی ہے، اور دوسری عورت نماز مردوں کی طرح پڑھ رہی ہے۔ یہ تو بڑی گھٹی ہے، یہ تو بہت بڑی پہلی ہے۔ کون سا اسلام تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا؟ یا نعوذ باللہ من ذالک، جس اختلاف کو آپ ختم کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، آپ اپنی امت کو اسی اختلاف تک چھوڑ گئے۔ ہرگز نہیں، آپ کو رب نے بھیجا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ تمام ادیان باطل پر غلبہ پانے کے لیے ایک دین، ایک اسلام کو بھیجا تھا، ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العالمین نے۔ انفرادیت کی کوئی حیثیت نہیں، تمام لوگوں کے حق پر ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوا من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجون من النور الی الظلمات۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ ایمان والوں کو ظلمات سے، اندھیروں سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، ایک نور کی طرف، ایک حق کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ لوگ جو کافر ہیں، انکار کرتے ہیں، حد درمی اختیار کرتے ہیں، ان کے اولیاء طاغوت ہیں، کفار ہیں، وہ انہیں ایک حق نور ہدایت سے نکال کر بے شمار ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں، بے شمار اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک حق صرف ایک ہوگا، وہ ہم ہوں گے یا آپ ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا میں تجھے حاجی کہوں تو مجھے حاجی کہے۔ ایمان والوں کے لیے رب کا حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، نماز کسی طریقے پر، روزہ کسی طریقے پر، زکوٰۃ کسی اصول پر، حج کسی ارکان پر، یہ اسلام ناقابل قبول قرار دیتا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، ایک اسلام میں پورا داخل ہونا ہے۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا فارمولا اسلام کبھی قبول نہیں کرتا۔ اسلام میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قانون سازی میں اتنی سختی قرار دی، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ سالم کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، ایک شامی آدمی نے پوچھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، آپ کیا کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص حج پر نکلے تو کیا وہ حج کے ساتھ عمرہ بھی کر سکتا ہے؟ قال نعم صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
انہوں نے کہا حج تمتع ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ انہوں نے کہا یا عبداللہ ارأیت ان اباک قد نہا عنہ، ابن عمر آپ کو معلوم ہے آپ کی جو ابا جان ہیں عمر بن خطاب، وہ اس پر پابندی لگاتے ہیں، اس سے منع کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر سے سوال ہے ان کے والد کے مطابق، والد کون ہے؟ فاروق اعظم۔ والد کون ہے؟ جنتی، شہادت کی بشارت اور موجودہ خلیفہ وقت۔ قانون بنانے کی اجازت عبداللہ جیسے بیٹے نے اپنے والد عمر بن خطاب جیسے باپ کو بھی دی، اور کہا تم کیا سمجھتے ہو، تم کیا کہتے ہو؟ ارأیت ان ابی قد نہا عنہ وقد صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امر ابی نتبعوہ ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہتے ہو تم؟ اگر میرے والد میرا باپ اس کام کو کرنے سے منع کرے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہو، کیا میرے باپ کے حکم کی پیروی کی جائے گی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی پیروی کی جائے گی؟ اس شامی نے جواب دیا یقیناً پیروی کی جائے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی۔ ابن عمر نے کہا تو جان لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے۔ آج کے دین میں ہم جا کر اپنی نماز جو عبادت کا اولین فریضہ ہے اسے اٹھا لیں اور دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی نماز سکھلائی۔ باپ بھی سکھائے ناقابل قبول، عالم بھی سکھائے ناقابل قبول، مفتی بھی بتائے وہ مردود، امام بھی بتائے وہ بھی مردود، کیونکہ سب کے امام ہیں امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب سنتے ہیں کیونکہ وقت مختصر ہے اور کچھ حالات بھی مخدوش ہیں۔ جماعت المسلمین کی حقانیت کیا ہے؟ فرقہ واریت ختم ہو جائے تو صرف بچتی ہے جماعت المسلمین۔ فرقہ واریت کی بھرمار کر دی جائے تو جماعت المسلمین اپنی اصل شکل کھو دے۔ آپ نے سنا کہ اسلام صرف وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہے، اور آپ کے الفاظ ہیں ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ، میری یہ امت ان قریب ستفترق علی 73 فرقہ، 73 فرقوں میں منقسم ہو جائے گا۔ وہی کے الفاظ تھے، حکم پورا ہونا تھا، آج ہو گیا، اور آپ نے فرمایا 72 فی النار وواحدۃ فی الجنہ، 72 جہنم میں جائیں گے۔ اور میری امت کے گروہ، میری امت کے گروہ، کلمہ پڑھنے والے گروہ 72 فی النار۔ قصور کیا ہوگا؟ کیا نماز نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے، اللہ کے نبی کے طریقے پہ نہیں۔ کیا قصور یہ تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کا انکار کرتے تھے؟ نہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے، لیکن قانون ساز اللہ رب العالمین کے بندوں کو بناتا۔ ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے ایک اسلام کو 72 میں تقسیم کیا، 72 فی النار، 72 کو جہنم میں جائیں گے۔ یہ الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جنت میں جائے گا، وہی حق ہوگا، وہی الجما ہوگی، اسی کی حقانیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے۔ ہم سے کہتے ہیں جماعت المسلمین والے حدیث پوری نہیں پڑھ کے سناتے کہ 72 فرقوں والی، سن لیں۔ صحابہ کرام نے کہا قولوا من هم یا رسول اللہ، جو ایک ہے الجما وہ کون ہوگا؟ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ موجود ہیں۔ جی پڑھ لی پوری حدیث۔
بتائیے کس پر تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس فرقے پر تھے؟ 4 مذاہب میں سے کسی پر تھے؟ اللہ کی قسم نہیں تھے۔ 5ویں مسلک میں سے کسی پر تھے؟ اللہ کی قسم نہیں تھے۔ 6ٹھی فقہ میں سے کسی پر تھے؟ اللہ کی قسم نہیں تھے۔ سورج مشرق چھوڑ کر مغرب سے نکل آئے گا، جس چڑیا کا نام دلیل ہے وہ دلیل نہیں آئے گی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو مسلم نام کے علاوہ کسی اور نام سے بھی موسوم کراتے ہیں۔ آپ کے لیے تو قرآن نے کہا ان الصلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ محمد کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے وقت کا سب سے پہلا مسلم بن جاؤں، مسلم بن جاؤں، کسی اور فرقے سے اپنے آپ کو موسوم نہ کراؤں۔ محمد تو مسلم تھے، محمد کے امتی کیا بننا چاہتے ہیں یہ بات وہ خود اپنے آپ پہ فیصلہ کریں۔ صدیق اکبر تو مسلم تھے، صدیق اکبر کو اپنا خلیفہ اول ماننے والے کیا بننا چاہتے ہیں اس کا فیصلہ وہ خود کر لیں۔ فاروق اعظم تو مسلم تھے، فاروق اعظم کو اپنا سب سے بڑا قائد ماننے والے اگر فاروق اعظم مسلم کہلاتے ہیں تو خود فیصلہ کر لیں وہ کیا بننا چاہتے ہیں۔ عثمان ذو النورین تو مسلم تھے، عثمان ذو النورین کو خلیفہ راشد ماننے والے اپنے آپ کو مسلم کہلانا چاہتے ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ وہ خود کر لیں۔ علی المرتضی، علی حیدر، علی بن ابی طالب، ابو تراب، فاتح خیبر، آل محمد کے سپہ سالار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، ان انا الا رجل من المسلمین، کسی فرقے سے نہیں میں مسلمین میں سے ہوں۔ علی مرتضیٰ کو خلیفہ بلا فصل ماننے والے، علی مرتضیٰ کو آل بیت کا سب سے بڑا ماننے والے اپنے آپ کو موسوم کرائے مسلم نام سے، جو حب علی کے دعوے دار ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مسلم ہے۔ جماعت المسلمین کی حقانیت احادیث سے بھری ہوئی ہے۔ فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کتاب الفتن، صحیح مسلم کتاب الامارہ، وقت کی قلت ہے ورنہ یہ ایک حدیث نہیں، 14 اصحاب ہیں کہ جنہوں نے جماعت المسلمین سے لزوم یا نام جماعت المسلمین کو پیش کیا ہے۔ 14 اصحاب ہیں، ان کے نام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی، ابو دردہ رضی اللہ تعالی، انس بن مالک رضی اللہ تعالی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی۔ یہ 9 صحابہ ہیں جو ایک ہی لفظ کو روایت کرتے ہیں مختلف الفاظ میں، مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ، کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نظر اللہ عبدا سمیع مقالتی، اللہ اس بندے کا چہرہ تر و تازہ رکھے جو میری بات سنتا ہے اور پھر اسے آگے پہنچا دیتا ہے۔ بسا اوقات پہنچانے والے سے جس تک بات پہنچتی ہے وہ زیادہ یاد کرنے والا ہو۔ ثلاث لا یغل علیہن قلب مومن، 3 باتیں ہیں کہ جس پر مومن ہے، اگر ایمان والا ہے، اس کا دل خیانت نہیں کرتا۔ اخلاص العمل للہ، جو کام وہ کرتا ہے اس میں اس کی نیت صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی ہوتی ہے۔ وَالطَّاعَاتُ لِذَوِي الْأَمْرِ، امرا کی اطاعت کرتا ہے۔ وَلُزُومُ جماعت المسلمین، جماعت المسلمین کے ساتھ چمٹا رہتا ہے۔
کوئی ایک دلیل، کوئی ایک روایت، کوئی ایک حدیث، کوئی ایک وحی کے الفاظ جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجتماعیت کے علاوہ کسی اور اجتماعیت سے چمٹنے کا حکم دیا ہو، ہم اپنی گردنیں جھکا کر سر تسلیم خم کر کے ان کو جزاک اللہ کہہ کر ان کی بات کو قبول کریں گے کہ جو ہمارے پاس یہ دلیل لے کر آئے، لیکن یہ دلیل ڈھونڈنے سے نہیں مل سکتی، یہ دلیل صرف ان کے پاس ہے جو واقعتاً اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے۔ آج کی یہ محفل، یہاں ہمارا آنا در حقیقت اللہ رب العالمین جانتا ہے، اس کا صرف یہ ایک مقصد ہے، خلوص نیت کے ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں دور حاضر کی یہ فرقہ واریت اور اس کا ناسور ختم کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام تسلیم کیا جائے، تمام حکام کو ایک طرف رکھ کر اللہ رب العالمین کو حاکم بنایا جائے، تمام مذاہب مسالک کو چھوڑ کر صرف دین اسلام کو اپنایا جائے، اپنے تمام ناموں کو ایک طرف رکھ کر اللہ کے رکھے ہوئے نام مسلم پر مجتمع ہوا جائے۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس اسلام پر عمل پیدا ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام تھا، وہ اسلام کہ جس کو آپ نے اپنے لوگوں کے سامنے پیش کیا، وہ اسلام کہ جس پر بہترین عمل کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب واقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔